بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم آپ کا میزبان اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں مکالمہ ہوا لطیف کھوسہ صاحب اور چیف جسٹس صاحب کا، اور اس کے بعد بیرسٹر گوہر سے بھی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب کی۔ جو ابھی تک چیزیں سامنے آئی ہیں، آج سپریم کورٹ میں جو ایک درخواست دائر کی تھی پی ٹی آئی نے کہ عمران خان صاحب کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا جائے اور فیملی کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی دیکھنے کی اجازت دی جائے، وہ استدعا مسترد کر دی گئی۔ بہت زیادہ اس پر پی ٹی آئی بینک کر رہی تھی، اور اب اگر آج کل آپ پی ٹی آئی کی قیادت کو دیکھتے ہیں تو اچانک ایسا لگتا ہے کہ انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ عدالتیں انہیں ریلیف دے دیں گی۔ میں پچھلے کئی دنوں سے یہ بات مسلسل کر رہا ہوں کہ جو 26ویں ترمیم تھی، جو 27ویں آئینی ترمیم تھی، اس کے بعد جس طرح عدلیہ میں تبدیلیاں کی گئیں، جس طرح ججز کو یہاں پر پارک کیا گیا، تبدیل کیا گیا، لایا گیا، کچھ ججز کو گھر بھیجا گیا، اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ ایگزیکٹو کا جو کنٹرول ہے عدلیہ پر، اس طریقے سے اس کو قائم کیا جائے کہ کوئی بھی ریلیف عمران خان کو نہ مل سکے۔ بالکل اس وقت جو انتظامیہ ہے یا جو اس وقت طاقتور لوگ ہیں یا جو بھی کہیں پاکستان میں کوئی تھوڑی بہت بھی اس کی حیثیت ہے اور وہ اقتدار میں ہے، وہ عمران خان سے خوفزدہ ہے۔ عمران خان کو وہ پابند سلاسل رکھنا چاہتے ہیں، اس پورے نظام سے باہر کرنا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے جو ایک پی ٹی آئی کی طرف سے جو ایک کمزور لمحہ یا جو ایک کمزوری وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی لوگوں کو سڑکوں پر لا کر ایک مؤثر احتجاج کرنے میں ابھی تک ہمیں ناکام نظر آئی ہے۔ لوگ 3-4 دفعہ آئے ہیں، باہر آئے ہیں، لیکن 26 نومبر کو جو میسیکر ہوا، جو گولیاں سیدھی ماری گئیں، اور جس طریقے سے اس وقت کی لیڈرشپ اور بعد کی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی، انہوں نے لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے ان کو بہت سارے اہم حقائق کے متعلق اندھیرے میں رکھا، تو اب اعتماد کا ایک فقدان ہے، جس کی وجہ سے جو موجودہ مڈل ٹیئر ہے پی ٹی آئی کی قیادت کی، لوگ اس کے کہنے پر شاید اس طرح باہر ابھی تک نہیں آئے۔ اس کی وجہ کو یہ نہیں ہے کہ لوگ عمران خان کو چھوڑ گئے ہیں یا لوگ عمران خان کو بھول گئے ہیں یا لوگ اس حکومت کو پاپولر سمجھتے ہیں۔ اس کی بنیادی ایک ہی وجہ ہے کہ جو ریاست نے، حکومت نے جس طرح برتاؤ کیا لوگوں سے، ان کے گھروں میں گھس کے مارا ہے، پیٹا ہے، اور جس طرح قتل و غارت ہوئی ہے پنجاب میں، ایک جو ماورائے عدالت قتل ہیں، ان سے ایک عجیب قسم کا خوف پھیلا دیا گیا۔ اور بالکل یہ بات حکومتی اکابرین کہتے ہیں کہ اگر آپ احتجاج کریں گے، آئیں گے، جتھے بنیں گے، لوگ بڑی تعداد میں نکلیں گے، تو جو 26 نومبر کو ہوا ہم دوبارہ وہی کریں گے۔ اب وہ جو ایک فضا اس طرح کی قائم کی ہے اس حکومت نے، اس کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ توڑنے میں ناکام رہی ہے۔ وہ جو فیئر سائیکل ہے، سہیل افریدی نے بڑی کامیاب کوششیں کی، لاہور میں بھی گئے، پھر وہ کراچی میں، سندھ میں بھی گئے، لیکن انہوں نے بھی بعد میں آ کے زیادہ فوکس کے پی پی میں کیا، اور اگر وہ پنجاب کے مختلف شہروں میں ورکرز کے ساتھ ملنے جلنے کا سلسلہ جاری رکھیں یا اس کو شروع کریں تو ان کو یقیناً بہتر کامیابی ہوگی۔ اس وقت علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان صاحب کی بہن ہے، وہ روزانہ عدالتوں کا چکر لگا رہی ہیں، اڈیالہ جیل میں آ رہی ہیں۔ عدالتوں سے میری مراد ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ، اور وہ جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس کو بھی گاہے بگاہے وہ ان کے بارے میں بھی بیان جاری کرتی ہیں کہ ان لوگوں کو بھی آنا چاہیے، خان کی رہائی کے لیے آنا چاہیے، اور اس وقت عمران خان صاحب کی جو آنکھ کا معاملہ ہے اس پر ان کو پارٹی کو ایکشن لینا چاہیے۔ جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ بھی نہیں پہنچ پاتے جب احتجاج کی کال دی جاتی ہے۔ بہرحال ایک امید، یہ میں نے سارا آپ کو جو بیک گراؤنڈ بتایا ہے، ایک امید قائم کی گئی پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے، وکلاء کی طرف سے، کہ اب یا افریدی صاحب نے پہلے کیونکہ سلمان صفدر کو فرینڈ آف کورٹ بنا کے بھیجا، تو اس کے بعد جو ہے پھر بھی ملاقات نہیں ہوئی اور ان کا علاج صحیح نہیں ہو سکا، ہاسپٹل میں شفٹ نہیں کیا گیا، تو ایک دوبارہ درخواست دائر کی گئی تھی لطیف کھوسہ صاحب کے ذریعے۔ تو آج یحییٰ افریدی صاحب نے بتایا ان کو، کھوسہ صاحب کو، عدالت میں جب کھڑے ہو گئے لطیف کھوسہ صاحب کہ ہماری جو ہے وہ آپ درخواست وہ دیں، لگائیں درخواست کو، تو اس پر بتایا گیا لطیف کھوسہ صاحب کو کہ جناب
آپ کی جو درخواست ہے وہ تو اعتراض لگا کے واپس کر دی گئی. تو ایک بڑی بات یہ تھی کہ ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا. تو یہی افریدی صاحب نے کہا کہ کوئی درخواست زیر التوا ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے جو عدالت نے تب ڈسپوز آف کر دی تھی یہ جو درخواست تھی. تو یہ رجسٹرار آفس کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ وہاں پر جو دو اعتراض لگائے گئے. ایک تو یہ اعتراض لگایا گیا کہ عدالت نے کیونکہ کہہ دیا ہے کہ آپ متعلقہ ہائی کورٹ میں جائیں تو آپ جائیں ہائی کورٹ میں، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے ذریعے درخواست دائر نہیں ہوئی. تو لطیف کھوسا صاحب نے آج یہ بتایا عدالت کو کہ عدالت انصاف کر سکتی ہے، انصاف دینے کے لیے وہ آرڈر پاس کر سکتی ہے. جو متعلقہ ہائی کورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر ہم گئے ہیں تو انہوں نے ہماری وہ تو لگاتے نہیں ہیں درخواستیں، وہاں پر تو التوا کا شکار ہیں. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں اس معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتا. چیف ہائی کورٹ کو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ یہ کام کریں، آپ کو وہیں پہ جا کے دروازے کھٹکھٹانے ہوں گے اسی عدالت کے، وہیں سے آپ کو مل سکتا ہے انصاف. یہاں پہ سپریم کورٹ میں ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے. تو جب یہ مکالمہ ہو رہا تھا تو جو بینچ میں جسٹس شاہد بلال انہوں نے لطیف کھوسا صاحب سے کہا کہ میں آپ کو 1992 سے جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے آپ کس چینل سے اور آپ کیوں بات کر رہے ہیں. بڑا جو انہوں نے، مجھے اس کا بیک گراؤنڈ نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی، لیکن بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج عمران خان کی استدعا مسترد کر دی ہے. اور ایک بات میں پھر کہتا ہوں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی حکومت پوزیشن آف ویکنس سے اگر تحریک انصاف کوئی بات کرے گی تو اس کی بات کو نہیں سنا جائے گا. تحریک انصاف نیڈز ٹو پٹ دیئر ایکٹ ٹوگیدر. ان کی قیادت کو بالکل کھلے دل سے، صاف نیت سے کام کرنا ہوگا، اور اپنی جو پارٹی تنظیم ہے اس کو، اس کے ذریعے آپ نے، اگر آپ لوگوں کو ایک مؤثر اور متاثر کن تعداد میں احتجاج آپ نہیں کر سکتے تو عمران خان صاحب کے جو معاملات ہیں یہاں پر جو انتظامیہ ہے وہ کوئی نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج دوسرے دن بھی وہاں پر برطانیہ میں ان کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں عمران خان کی بیماری کا جو معاملہ ہے وہ زیر بحث رہا ہے وہاں پہ، اور بار بار یہ بات کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب بیمار ہیں. ان کے جو بیٹے ہیں قاسم، ان کا انٹرویو جو چل رہا ہے پورا اس وقت مغربی میڈیا میں، جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے جو والد کی بینائی جو ہے وہ جا رہی ہے اور وہ اس وقت سخت تکلیف میں ہے، ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا، اور وہ مطالبہ ان کا بھی یہی ہے کہ ان کے والد صاحب کو، عمران خان صاحب کو جو طبی سہولت ہے جو وہ دی جانی چاہیے، جو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے. تو پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. یونائیٹڈ نیشن نے انہیں جو ہے وہ سیاسی قیدی بھی قرار دیا، لیکن یہاں پر جو انتظامیہ ہے وہ کوئی ریلیف دیتے ہوئے نظر نہیں آتی، اور اس وقت جو عدالتیں ہیں وہ مکمل طور پہ اس حکومت کے ساتھ ہیں. یہ بات پی ٹی آئی، یہ علیمہ خان صاحبہ کو بھی اپنے ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دینی چاہیے کہ وہ ان عدالتوں سے کوئی انصاف لے سکتی ہیں. بلکہ آج جب وہ پریس ٹاک کرنے گئی ہیں پریس روم میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو وہاں پر انہیں یہ بتایا گیا کہ یہاں پر ہائی کورٹ نے پریس کانفرنسز پہ اور پریس ٹاک پر پابندی لگا دی ہے. تو اس کا ذکر بھی کیا علیمہ خان صاحبہ نے آ کے. انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان عدلیہ کی آزادی کے لیے اور اب صحافیوں کے اپنے حقوق کے لیے بھی ہم اپنی جو کوشش ہے اس کو جاری رکھیں گے. تو یہ ایک خبر کی حد تک عدالتوں میں آنا، پیش ہونا، عدالتوں کے سامنے مقدمے لگنا، یہ عدالتیں اس وقت تک عمران خان کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں کریں گی جب تک انہیں یہ یقین نہ ہو کہ عوام کی طرف سے ایک غلط فیصلے پر بڑا ری ایکشن آ سکتا ہے اور ایک طرح سے معاملہ بگڑ سکتا ہے، اور پھر جو لوگ ان کو چلاتے ہیں اگر ان کی طرف سے کوئی ہدایت نامہ نہ آئے تو اس وقت تک یہ جو معاملہ ہے یہ مجھے کسی کروٹ بیٹھتا ہوا نظر نہیں آتا. اور خان صاحب کی جو اب واحد امید ہے وہ پاکستان کی عوام ہے. یہ جو سب لوگ آ کے جو مختلف باتیں کرتے ہیں، مختلف تعویلیں کرتے ہیں، اپنی جگہ پر وہ جدوجہد اور کوشش کر رہے ہوں گے، میں تو کسی کی نیت پر کوئی شک کرتا ہی نہیں ہوں، لیکن عملی صورتحال یہ ہے کہ اگر متاثر کن انداز میں لوگ سڑکوں پر نہیں آتے، احتجاج نہیں کرتے، عمران خان کی جو آنکھ ہے، اس کی جو بیماری ہے، اس کا علاج اس طریقے سے نہیں ہو پائے گا جس طرح سے ہونا چاہیے یا جو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے
اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عمران خان صرف پاکستان کے لوگوں کے لیے جیل میں ہے، عوام کے لیے جیل میں ہے، یہاں پر تبدیلی کے لیے جیل میں ہے. اس کی ذات کا کوئی ایشو نہیں. اگر اس نے نکلنا ہو وہ 1 سیکنڈ میں وہاں سے نکل سکتا ہے، لیکن وہ تبدیلی چاہتا ہے، پاکستان کے لوگوں کے لیے کھڑا ہے، میرے اور آپ کے لیے کھڑا ہے. اب یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ کس حد تک جانا ہے. تب تک کی یہ صورتحال ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نے کے بعد.